ندیم رضا کا سلام۔ آزاد کشمیر کی حکومت نے 5 اگست 2020 کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے یوم سیاہ کے سلسلے میں اپنی وزراء کو اور حکومت پاکستان کو خطوط ارسال کر دیے ہیں کہ اس دن بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو اس کا مکروہ چہرہ تھا بے نقاب کیوں نہیں کرایا، اور جو مظالم جس طرح سے وہاں ڈھائے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت نے کیا کیا ہے۔ راجہ فاروق حیدر ایک زیرک سیاست دان ہیں جن کی بہت اچھی نگاہ ہے ہر ایشو کے اوپر، اور آزاد کشمیر کے ساتھ جو ملحقہ مقبوضہ علاقے ہیں وہاں اس کے لیے بھی ان کا بھی دل دھڑکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کب تک یہ صرف یوم سیاہ اور ایام مناتے رہیں گے شہداء کے، لیکن میں اس پکچر دوسری دکھاؤں گا کہ جو مقبوضہ علاقوں میں لداخ، جموں اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو بھارتی مظالم جس طرح سے کر رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو جس طرح سے بھارتی حکومت نے، مودی سرکار نے ان تینوں علاقوں کو جو حاصل تھی آئینی حیثیت اس کو ختم کر کے اپنی یونین میں شامل کر لیا۔ تو 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارتی حکومت جس تیزی کے ساتھ ان علاقوں میں اپنے آبادی بڑھائے جا رہی ہے، اس میں ان علاقوں کے اندر مسلسل وہ جنگجو جو گورکھا آرمی ہے اور ریٹائرڈ بھارتی فوجی ہیں، اس میں تاجر ہیں اور دوسرے سرمایہ کار ہیں، ان سب کے ڈومیسائل بنا بنا کے انہیں بیچ رہا ہے، وہاں پہ آبادی منتقل کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کہاں آواز اٹھائی ہے؟ ہم تو صرف 25,000 کے وہ آتا ہے کہ 25,000 ڈومیسائل دے دیے، نہیں، 25,000 ڈومیسائل ایک جاری کیے گئے ہیں، 15,000 ایک جاری کیے گئے ہیں اور 7,000 ایک ڈومیسائل جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اوجھل ہیں، اور میں اس میں ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ سب صرف مقبوضہ کشمیری کے نام سے لوگ جانتے ہیں، لیکن لداخ ایریا جہاں پہ وہ سب کے ذہنوں میں اس لیے اور زیادہ ہو گیا، جو چین نے جس طرح سے بھارت کو وہاں پہ اس کا غرور خاک میں ملایا تو اس کے بعد سے زیادہ آیا ہوتا ہے، لیکن اسی لداخ کو بھی 5 اگست 2019 کو ہی بھارت نے اپنے ٹیریٹوری میں شامل کیا تھا، وہ متنازع علاقہ ہے۔ اچھا، لداخ جو ایک علاقہ ہے، پہلے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں، اس میں وہاں پہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، کس طرح سے لداخ کے عوام سراپا احتجاج ہیں اپنی زمینوں پہ قبضے کے خلاف جو مودی سرکار کر رہی ہے۔ اچھا، لداخ میں آتا ہے ایک ضلع کرگل ہے اور دوسرا آتا ہے لیہ۔ اچھا، کرگل کا جو علاقہ ہے اس کے اندر زیادہ تر میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور لیہ کے اندر بدھ مت کے پیروکار اور ہندو مذہب کے ماننے والے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں علاقوں میں چلیں وہ کرگل جو مسلمانوں کا وہاں پہ بھیج رہے ہوں گے، اپنے بھارتی شہریوں کو بھیج رہے ہیں، وہ مخالفت کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیہ کے اندر جس طرح سے ہندوؤں کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، وہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، دیکھیں وہاں پہ جو لداخ میں 28% جو آبادی ہے وہ انہی کے بدھ مت کے ہندوؤں کی آبادی ہے، وہاں پہ وہ بھی اس کے مخالف ہیں شدت کے ساتھ، وہ سراپا احتجاج ہیں، مسلسل احتجاج سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی زمینوں پہ وہاں قبضہ کیا جا رہا ہے۔ میں بتاؤں وہاں پہ ابھی تک لداخ میں 492 کنال جو سرکاری زمین تھی مودی سرکار اس کو اپنے نام پہ کروا چکی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو یکشمت ایک دم انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو قبضہ کیا ہے، جہاں پہ فوجی جو کیمپس لگائے گئے ہیں اس کے ارد گرد جتنی آبادیاں ہیں ان پہ بھی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر مسلسل احتجاج ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر کی یہ لداخ اور یہ جموں کی زمین جو ہے وہ سونا اگلتی، معدنیات اگلتی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہاں پہ جو معدنیات جو نکالنے کے ٹھیکے جو ہیں پہلے یہ مقامی لوگ نکالا کرتے تھے، لیکن اب سازش کے تحت جو بھارتی کمپنیاں ہیں انہیں ٹھیکے دیے گئے ہیں، تو اس کے بھی خلاف لداخ کے شہری احتجاج کریں، لیکن بدقسمتی سے یہ میڈیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ بھارتی میڈیا جو قوم پرست میڈیا ہے، جو مودی سرکار کی حمایت میں بولتا ہے، وہاں پہ اس کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو وہ سب بتا رہے ہیں جن کو ڈومیسائل بھی جاری کیے گئے ہیں، وہ جنگجوؤں کو دیے گئے ہیں ڈومیسائل۔ تو یہاں پہ لداخ کہ عوام کی آواز اس طرح سے باہر نہیں آ رہی ہے، لیکن اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ آج کیوں نہ ویلاگ میں لداخ کے عوام کا خصوصی طور پہ ذکر کیا جائے،
کہ وہ کرگل والے اور یہ لیہ میں جس طرح سے جو میجورٹی ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مودی سرکار کر رہی ہے، اور یہی لداخ کے عوام مشترکہ طور پہ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا لداخ کا چہرہ۔ اب ہم آتے ہیں جموں کی طرف۔ جموں میں بھی دیکھیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے اس طرح سے کہ یہاں بھی ڈومیسائل بے شمار جاری کر دیے گئے ہیں، یہاں بھی جو معدنیات کے ٹھیکے ہیں وہ بھی بھارتی کمپنیوں کو دیے جا رہے ہیں، اور ادھر بھی جو بھارتی فوج جو کیمپس لگا دیے تھے ان کے ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں انہیں خالی کیا جا رہا ہے۔ لداخ میں اور یہاں پہ جموں اور کشمیر میں یہ تھوڑا سا ایک مختلف ایک پیچ یہ ہے کہ وہاں پہ تو جبراً ان کو بے دخل کیے جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو مسلمان میجورٹی ہیں یہاں جو لوگ گھر اپنے خالی نہیں کر رہے ہیں یا فروخت نہیں کر رہے ہیں ان کو جبراً نکالا جا رہا ہے، اگر نہیں نکل رہے تو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو معدنیات نکالنے کے جو ٹھیکے ہیں اس کی بولیوں کے اندر یہاں کے مقامی لوگ شامل نہیں ہو رہے، اسی کی وجہ سے جو بھارتی کمپنیاں ہیں، جو بھارتی شہری ہیں، وہ سارے ٹھیکے لے اڑے ہیں۔ اس کے اوپر بھی سراپا احتجاج ہیں یہ جموں کے عوام اور کشمیر کے، اور ان علاقوں کے اندر بھی جس طرح سے لایا جا رہا ہے ریٹائرڈ فوجیوں کو جو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح اسی وجہ سے جو کشمیر کے عوام ہیں، لداخ کے اور جموں کے، میں بار بار اسی لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کنفیوژن ہے، لوگ بولتے ہیں کہ صرف کشمیری کی بات ہوتی ہے، نہیں، یہ سارے ایک ہی وہ ہے، ایک ہی طرح ان پہ قبضہ کیا گیا ہے ان سب کے عوام، اور یہی وجہ ہے کشمیر میں کال دی گئی ہے احتجاج کی۔ یہ جو شہریت کا جس طرح سے یہ شہریت دی جا رہی ہے بھارتی عوام کو، اس کے خلاف سراپا احتجاج۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کب تک پریس ریلیز جاری کرتے رہیں گے، ہم کب تک سیمینار کرتے رہیں گے، ہم کب تک یوم سیاہ مناتے رہیں گے، ہم کیوں نہیں کرتے، کیوں بھارت کو اس کی زبان میں جواب نہیں دیتے ہم؟ جس طرح سے چین نے دیا تھا، وہاں پہ ان کا غرور خاک میں ملایا، سرحد کے اوپر ہی بغیر ہتھیاروں سے انہیں سرنڈر کرایا، ان کے علاقے میں بھجوایا اور اندر داخل ہو گئے۔ بھارت کی مجال نہیں، کتنے دور ہو چکے مذاکرات ہوئے لیکن چین کو وہ نہیں قابو کر سکا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہم ضرور دن منائیں لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا آخر کب تک۔ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، 5 اگست 2019، اور آج کا دن دیکھ لیں اور کتنے اگلے ہفتے ہم منا رہے ہوں گے، 1 سال برسی ہو جائے گی پوری۔ تو پھر ہم 72 سال سے ہم کس طرح سے کشمیر کے دن مناتے آ رہے ہیں، ہم نے کس طرح سے اپنی جو سفارتکاری ہے اسے ہمیں جارحانہ انداز میں پیش کرنا ہوگا، ادروائز پھر یہی ہوگا کہ 4 6 5 ہمیں پریس ریلیز دے دیں ایک ساتھ، تاکہ ہماری میڈیا کی خبر بن جائے گی، وہ چل جائے گی، دن ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اپنے نئے کاموں میں لگ جائیں گے، اور جو وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں ضرور نظر رکھنی ہوگی اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔